والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حج سفر محبت کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے خصوصی حج ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے، اور آج ہم حج کے فضائل اور اس کے اہم مسائل کے اوپر بات کریں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں آئیے ہم آج اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور انہی کے ساتھ آج ہم مسائل حج اور فضائل حج پہ بات کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ حج کا شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اس کے لیے دعا بھی کریں اور پھر اس کے اسباب بھی جمع کرنا شروع کریں اور ان مسائل کو سمجھیں کہ جو ایک حاجی کے لیے ضروری ہیں۔ اور یہ مسائل سنتے اور سمجھتے ہوئے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مکلف ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی میں جب استطاعت رکھے تو وہ یہ فریضہ ادا کرے۔ تو یہ ایک فریضہ ہے اور یہ فرض علوم میں سے ایک اہم حصہ ہے جسے سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو اسی توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے نائب مفتی علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، بڑی محقق اور علمی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ علمی طور پر علمی حلقوں میں ان کا ایک نام ہے۔ تقریر کے میدان میں آپ جو ہے وہ ید طولہ رکھتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت اچھے مدرس بھی ہیں۔ تو جناب مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ فرمائیے گا کہ حج کی اگر ایک تعریف جامع ہم کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس پروگرام کی انتظامیہ کا، جنہوں نے مجھے یہاں پر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جو آپ نے سوال کیا ہے تو کسی بھی چیز کے مسائل کو جاننے سے پہلے اس کی تعریف کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو حج کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح شرع میں مخصوص زمین کے مخصوص ٹکڑے کا، مخصوص شخص کا مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص وقت میں زیارت کرنا، اس کا قصد کرنا، یہ حج کہلاتا ہے۔ اب وہ مخصوص ٹکڑا کون سا ہے کہ حج جو ہے وہ اس کے مختلف مقامات ہیں، اور وہ اس میں سے کعبہ شریف ہے کہ اس کے گرد طواف کیا جاتا ہے، پھر عرفات کا میدان ہے، وہاں پر وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر حج کے رکن ادا ہوتے ہیں، اور باقی جو مقامات حج ہیں ان میں سعی ہے، وہاں پر مسعی، وہاں پر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ پھر مینا کا مقام ہے، وہاں پر 8 ذی الحج میں حاضر ہوتے ہیں، 5 نمازیں وہاں پر پڑھنا سنت ہے جی۔ پھر اس کے بعد عرفات کے بعد پھر مزدلفہ سے پھر مینا سے پھر جو طواف زیارت ہے، جو رکن ہے دوسرا، اس کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ مخصوص مقام ہے۔ پھر مخصوص افعال کے ساتھ ہوتا ہے کہ وقوف عرفہ کرنا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے، طواف کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کروانا ہے یا قصر کروانے ہے، رمی جمار کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مخصوص افعال میں آ جاتی ہیں۔ میں آپ کی اسی بات میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے مختلف مقامات کے نام لیے ہیں، صفا مروہ ہے، بیت اللہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، جمرات کے وہ مقامات ہیں، تو یہ ایک حکمت اس میں جو ہے وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ عبادت کو مقامات کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو ہمارے ہاں جو یہ ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ کسی بھی مقام پہ اگر جانے لگیں تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں
تو یہاں مقام کے ساتھ جو ایک اٹیچمنٹ حاجی کی ہے اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی، تو اس میں اگر ہم قرآن حکیم میں دیکھیں تو وہاں پر قرآن حکیم میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے، اللہ تعالیٰ کے ایک خلیل، اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اپنے نومولود بچے کو، اپنی زوجہ کو وہاں پہ چھوڑا، تو وہ مقام ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر جو کچھ ہوا کہ جس طریقے سے صفا و مروہ کے درمیان آپ کی زوجہ محترمہ انہوں نے چکر لگایا اپنے نومولود بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں، تو وہی حج کا حصہ بن گیا۔ جی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو یہ قربانی کا عمل ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل ہے کہ جو ان کو حکم ہوا کہ اپنے اسی بچے کو جو نومولود چھوڑا تھا، فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ آپ کے ساتھ کام کاج میں شریک ہونے کے قابل ہوا تو پھر حکم ہوا کہ اب اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ تو وہاں پر جو قربانی کی کوشش کی گئی، لیکن اس قربانی کو ایک دمبا لا کر اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ جی جی۔ تو یہ وہ حکم کی بجاوری ہوئی ہے مینا کے اندر، تو آج بھی اسی مقام پہ وہ حکم کی بجاوری کی وجہ سے وہ مقام ایسا ہے کہ وہاں پر ہی جا کر قربانی کی جاتی ہے، جو حج کی قربانی ہے۔ تو یہ جو مقامات ہوتی ہیں، ان مقامات میں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کی جائے تو اس بجاوری کی وجہ سے ان مقامات کو ایک خاص فضیلت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ ہو گیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وقت گزاریں اور اس میں اچھی یادیں چھوڑیں اور خیر کے کاموں کی تکمیل کریں، تو وہ جگہ محبت انوار بن جاتی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک کرم۔ لیکن مفتی صاحب اس میں ایک اور کلیریفیکیشن ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کر دیں کہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بھی شروع کر دیا، جیسے آپ نے کہا کہ ایک مخصوص مقام پہ جا کے یہ عبادت کرنی ہے، تو وہ کچھ مزارات پاکستان میں بھی شاید ایسے ہیں، مجھے پتہ چلا انڈیا میں بھی یہ ہے کہ وہاں مریدین جا کے 7 چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہیں طواف کر لیا۔ تو اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے ایسے کسی عمل کی؟ جو طواف شرعی ہے، ایک ہوتا ہے عرفاً آپ کسی کام کے لیے وہاں پہ چکر لگا رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ مزار کی صفائی کر رہا ہے، تو اب وہ اس کے گرد اگر چکر لگا رہا ہے تو وہ اس کا عرفاً تو طواف کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شرعاً طواف شرعاً طواف نہیں ہے۔ جو شرعی طواف ہے وہ کعبۃ اللہ کا ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو عبادت قرار دیا ہے، تو وہ شرعی طواف اسی مقام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور مقام پر شرعی طواف ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان توہمات سے بھی باہر نکلنا چاہیے لوگوں کو، اور جو آداب بتائے گئے ہیں فتاوی رضویہ میں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر مفتیان کرام میں، کہ اگر آپ کسی اللہ تعالیٰ کے بندے کی اور مقرب شخص کی قبر پہ جاتے ہیں، آپ فاتحہ خوانی کریں، آپ وہاں قرآن پڑھیں، لیکن اس طرح کی جو خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہاں پر دعا کی جا سکتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو محراب تھا، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، تو آپ کو وہاں پر بشارت نصیب ہوئی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، حضرت مریم وہ ولیہ ہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک ولیہ کی جو عبادت والی جگہ تھی، وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی۔ تو ایسے مقامات جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری ہوتی ہو، وہاں پر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی ہوتی ہے، لیکن وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔
تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اب ہم کعبہ شریف کی بھی جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ توجہ ہوتا ہے کہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا، ورنہ جو سجدہ عبادت ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تو یہ چونکہ مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے وہاں پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو بندہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا ہم پھر اگر حج کے ان مسائل کی طرف آئیں کہ ایک حاجی کے لیے جو حج کی شروط ہیں جی وہ کیا ہیں، وہ بھی پتہ ہوں۔ تو شروط حج کی دو قسم کی ہیں، ایک وہ شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے بندے کے اوپر حج کرنا لازم ہو جاتا ہے، جی، لیکن بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائیں تو پھر اس صورت میں یعنی اس کے اوپر بندے کے اوپر خود ادائیگی لازم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا بندہ ادائیگی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس میں جو حج بدل کے مقام پر فتاوی عالمگیریہ کے اندر ایک قاعدہ کلیہ بیان ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ باقی مسائل کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ جو عبادات ہیں وہ تین قسم کی ہیں، ایک وہ عبادت ہے جو خالص بدنی ہے، جی جی، اس میں مال استعمال نہیں ہوتا ہے، صرف انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے، اور یہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے۔ دوسری عبادت ہے کہ جو خالص مالی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، تو اس کے اندر بندے کا بدن نہیں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، مال استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے جو کہ مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، حج ہے، اس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کا بھی اس میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو خالص بدنی عبادت ہوتی ہے اس میں نیابت نہیں ہو سکتی ہے، وہ کوئی دوسرا بندہ اس کی جگہ پر نہیں کر سکتا ہے، چاہے عذر ہو یا عذر نہ ہو۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو خالص مالی عبادت ہے اس میں نیابت جائز ہے، چاہے عذر ہو یا نہ ہو، مطلقاً اس میں نیابت ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ وہ تندرست ہے اور وہ قربانی خود نہیں کرتا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کی جگہ پر قربانی کرتا ہے، اس سے اجازت لے کر اس کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے۔ صدقہ فطر ہے، عام طور پر گھر میں بالغ بچے موجود ہوتے ہیں، زوجہ ہوتی ہے، تو ان کا صدقہ فطر جو ہے وہ گھر کا سربراہ ادا کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے اجازت لینی ضروری بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں سے اجازت لینی ضروری نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پر نیابت مطلقاً جائز ہے، چاہے عذر ہے چاہے عذر نہیں ہے۔ جو تیسری قسم کی عبادت ہے جس میں حج آ جاتا ہے، جو مالی اور بدنی عبادات کا مجموعہ ہے، اس میں جب عذر ہوگا تو نیابت جائز ہوگی، عذر نہیں ہوگا تو یہ نیابت جائز نہیں ہوگی۔ تو اس اعتبار سے جو شرائط ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک شرائط وہ ہیں جس کی وجہ سے حج واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بندے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اور دوسری وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ پر مقرر کر سکتا ہے کہ میری جگہ پر تم نے حج کرنا ہے۔ مجھے یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، وہ جو ایک خاتون حاضر ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے وہ کیا اپنے والد میرے فوت ہو گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں یہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تمہارے والد کا تمہارے اوپر اس کے اوپر کوئی قرض ہو اور تم اس کی طرف سے ادا کرو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہ تو ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح اگر تم حج اس کی طرف سے کرو گی تو وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو یہ بالکل جیسے آپ نے بڑی خوبصورت اس کی مزید وضاحت فرما دی۔ جی، تو اس کی جو وجوب کی شرائط ہیں ان میں سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان ہونا، ٹھیک، کہ جب آپ کی بنیاد نہ ہو تو اوپر اگر آپ عمارت بناتے بھی رہیں تو اس عمارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایمان، یہ بنیاد ہے، جب تک بندہ اسلام نہیں لائے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، تب تک اس کے یہ افعال اس کو کوئی فائدہ اخروی فائدہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اگر کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں پر اس کو دین اسلام کے مسائل سیکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی، وہاں پر کوئی میسر نہیں تھا، تو اس کو علم ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن ایسے مقام پر جہاں پر بندہ دارالاسلام میں ہے، مسلمان ملک میں ہے، تو اگر وہ عذر پیش کرے کہ مجھے علم نہیں تھا تو اس کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا
کہ یہ فرض علوم میں سے ہے کہ بندے کو یہ جب اس کے پاس رقم آ رہی ہے، اس کے پاس استطاعت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ پہلے حج کے مسائل کو سیکھے، تو اس پر یہ جاننا لازم ہے۔ اور ایک عام جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم ارکان اسلام پڑھاتے ہیں، تو ارکان اسلام میں ہم اسے پڑھاتے ہیں کہ پہلے کلمہ پڑھنا، شہادتین، پھر اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم شروع سے بچے کو ذہن میں یہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کا رکن ہے۔ تو دارالاسلام کے اندر یہ چیز بالکل عذر نہیں ہوگی، بلکہ دارالاسلام میں موجود ہونا ہی یہ ایک دوسری شرط ہے کہ وہ دارالاسلام کے اندر موجود ہے۔ آپ نے بھی بات فرمائی ہے تو اس پہ میں ایک یہ بات اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس سے یہ ہمیں احساس بھی ہونا چاہیے کہ ان دنوں جو سستی ہو رہی ہے اس معاملے میں کہ بچوں کو جدید تعلیم دینے کی تو بڑی کاوش اور کوشش ہے، لیکن یہ جو فرض علوم ہیں اور یہ جو مسائل ہیں، پہلے اس پہ والدین بڑا زور دیتے تھے اور علماء کے پاس بچوں کو لے جاتے تھے، لیکن اب دن بدن غفلت ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کو بالکل مبادیات دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک کلپ نیٹ پہ بھی موجود ہے کہ وہ مختلف اینکر جو ہیں یا پروگرام کرنے والے اور وہ جو بلاگرز ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی اسلام کے اندر حضرت ابو بکر کون ہے، تو کوئی انہیں نبی کہہ رہا ہے، اور کسی کو انبیاء کے نام نہیں آتے، تو بڑی بالکل جو بنیادی باتیں ہیں ان کا علم نہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ کوشش خصوصی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو یہ علوم سکھائیں تاکہ یہ جو کمی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ جی آپ جاری رکھیں۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ بالغ ہونا ہے۔ نابالغ جو ہے وہ اگر ایسا ہے تو وہ اگر اس کے والدین اسے وہ احرام باندھ کر اس کو افعال کراتے بھی ہیں تو پھر بھی بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے دوبارہ حج جو ہے وہ لازم ہوگا۔ تو یہ بلوغت بھی ایک اس میں شرط ہے۔ وہاں وہ ساتھ مجھے چیزیں کچھ جو یاد آتی ہیں میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اس حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یہ میرا جو بچہ ہے تو کیا یہ بھی حج کرے تو اسے بھی ثواب ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے بھی تم ساتھ حج فرما، وَلَكِلْ اجر، اور اس کا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، کبھی اس کے اوپر تو ابھی وہ ذمہ داری نہیں۔ جی۔ اور اس کے بعد ہے کہ عقل مند ہونا، یعنی بندہ پاگل نہ ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل اسی کی وجہ سے بندہ مکلف ہوتا ہے۔ جی۔ تو آج کل کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذوی العقول مخلوق میں پیدا کیا ہے، انسان پیدا کیا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس ذوی العقول مخلوق سے نکال کر اپنے آپ کو جو ہے وہ جانوروں کی فہرست میں شامل کرا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بد نصیبی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے اشرف المخلوقات جو ذوی العقول ہے، جس کو عقل کی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور وہ اپنے رب کی ناشکری کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مختلف مقامات پر آج بیرون ممالک میں رجسٹریشن شروع ہو گئی ہے کہ آپ بطور جو ہے اپنے آپ کو بلی رجسٹر کروا لیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ کتے کے طور پر رجسٹر کروا لیں۔ تو یہاں پر یہ ضمناً بات آ گئی ہے، لیکن یہ عقل جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان مکلف بھی ہوتا ہے۔ جو پاگل ہے اس کے اوپر حج لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اب تو یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مسائل سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہنے چاہیے کہ پھر اگر کبھی دور یہ واپس آئے تو دوبارہ مسائل مستنبط کرنے آسان وہ نہ پڑیں، بلکہ پہلے سے لوگوں کو علم ہو، آزاد ہونا یہ بھی ایک شرط ہے کہ بندہ غلامی میں نہ ہو۔ تو جب بندہ آزاد پیدا ہوا ہے تو جو اس کے آزاد والے احکامات ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آزاد والے احکامات کو بجا لائے۔ اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، خاص کر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ آزاد ہیں تو وہ آزاد عورتوں والا لباس پہنے، نہ کہ وہ ایسا لباس پہنے جو کہ اسلام کے اندر لونڈیوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس میں اختصار ہے۔ تو وہ آزاد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے
وہ غلامی کی اس جو ایک سمجھ لیں مشقت ہے اس میں نہیں ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں والا لباس پہن کر اپنی اس آزادی کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ بہرحال یہ آزاد ہونا یہ بھی ایک جو حج کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے تندرست ہونا۔ جی۔ ایک بندہ اگر وہ پہلے ہی اپاہج ہے، وہ مریض ہے، وہ فالج والا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ہے کہ آزمائش ہے کہ وہ نابینا ہے، تو اب ایسا بندہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حج لازم نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، یہ ساری وہ شرائط ہیں جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ جی۔ اس کے بعد ہے تندرست ہونا، جسمانی طور پر بھی وہ من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اس چیز کی استطاعت میں بھی دونوں چیزیں ہیں، کہ صحت بھی ہو اور مال بھی ہو۔ تو یہ اس کی جو شرط ہے وہ چھٹی شرط تھی۔ اور ساتویں شرط اس کی ہے کہ بندہ سفر خرچ کا بھی مالک ہو، اور جن دنوں میں وہ حج پر جا رہا ہے جن لوگوں کا نفقہ اس کے اوپر لازم ہے ان کے لیے بھی پیچھے ان دنوں میں نفقہ وہ ان کو مہیا کر کے جائے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ آج کل کے دور میں تو مختلف چیزوں کا حساب ایک ہی جگہ پہ ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سواری کا الگ انتظام کرنا ہے، زادی راہ کا الگ کرنا ہے، پھر قربانی کا سوچنا ہے۔ تو اب یہ ایک سہولت ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک پیکج مل جاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے بندے کو خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اس شرط کی مجھ میں پائی جاتی ہے یا یہ شرط میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے حج کے واجب ہونے کی شرائط میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ شرائط آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے ادائیگی اپنے اوپر لازم ہوتی ہے، یعنی اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو اپنے اوپر ادائیگی لازم ہوگی۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی گئیں تو پھر وہ بندہ کسی دوسرے کو اگر عذر واقعتاً ہے تو وہ دوسرے کو حج پر بھیج سکتا ہے، اور اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر اس کی وصیت کر کے جانا واجب ہوتا ہے کہ میری جگہ پر حج کرایا جائے۔ مفتی صاحب، یہ وصیت جو ہے یہ تو صرف اسی بندے پر لازم ہوگی کہ جو استطاعت رکھتا تھا لیکن عذر مانے آیا اور وہ نہ جا سکا۔ جی۔ لیکن جس آدمی کے اوپر حج لازم ہی نہیں ہوا مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس پہ اگر وصیت نہ بھی کی تو گناہگار نہیں ہوگا۔ جی۔ تو اب ان میں سے پہلی یہ ہے کہ راستے کا امن والا ہونا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے، تو اب اس دور میں ان کے لیے گویا کہ وہ امن کی فضا مہیا نہیں تھی، تو اب وہ جو ہے وہ ان پر حج کرنا لازم ہوگا بعد میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا، یہ بہت اہم بات ہے کہ حج جیسے جو فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے بھی عورت سفر کے لیے جائے تو ساتھ محرم کا ہونا شرط ہے۔ جی۔ پھر جو محرم ہوتے ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ محرم سے مراد وہ رشتہ دار ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ جی۔ تو بعض اوقات محرمیت نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی باپ، بیٹا، چچا، ماموں، یہ نسب کی وجہ سے اس کے محرم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خونی رشتے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور کبھی دودھ پینے کی وجہ سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے، اس کو ردات کہا جاتا ہے۔ دودھ شریک بہن بھائی ایک دوسرے کے محرم بن جاتے ہیں، اور جس عورت نے دودھ پلایا اس کا خامند اس کا باپ بن جاتا ہے، اس کے خامند کا بھائی اس کا چچا بن جاتا ہے، اس عورت کا بھائی اس کا ماموں بن جاتا ہے۔ تو یہ بعض اوقات رشتے جو ہوتے ہیں وہ اس دودھ پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو وہ بھی محرم ہے۔ اور بعض اوقات نکاح کرنے کی وجہ سے بھی یہ محرمیت کا رشتہ ثابت ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے جو بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ جی۔ پھر جب رشتہ زوجیت قائم ہو جاتا ہے
تو اس عورت کی بیٹی بھی اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اور جو مرد کا والد ہوتا ہے وہ اس عورت کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، اور اس کی جو دوسری بیوی سے اولاد ہے وہ بھی اس عورت کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ حرمت مصاہرت کی آپ اسے حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں میں شمار کیا ہے 19ویں پارے میں کہ نسبا و سحرا، جی نسب کو بھی نعمت میں شمار کیا ہے اور اس مصاہرت کو بھی نعمت میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا ہے۔ تو اس کی یہ 3 ایسے سبب ہیں جو دائمی جن کے ساتھ نکاح کرنا منع ہوتا ہے، تو یہی محرم رشتے ہوتے ہیں۔ دیور محرم نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے بہنوئی محرم نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں سمجھ لیا جاتا ہے کہ بہنوئی کے رشتے میں جب تک بہن موجود ہے تب تک تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو شاید وہ محرم ہو، وہ محرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ محرم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو جو سفر 92.5 کلومیٹر کا ہو یا اس سے زیادہ کا، تو اس میں تو ہے کہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر عورت سفر نہ کرے۔ اور ایک روایت کے اندر جو ہے وہ 1 دن کا سفر بھی، اس کا بھی ذکر ہے، اور موجودہ دور میں فقہا نے اس 1 دن کے اوپر بھی فتویٰ دیا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ 31 کلومیٹر تقریباً آپ سمجھ لیں ہے کہ اس کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کیے جائے۔ جی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حیا کم ہوتا جا رہا ہے، رشتوں کا تقدس کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عورت جو ہے وہ جب سفر پہ نکلے تو وہ محرم کے ساتھ ہو۔ تو حج کا سفر یہ اس میں بھی اس کے ساتھ محرم جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ حج کی ادائیگی وہ خود وہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ اگر بالکل محرم نہیں مل رہا ہے تو اپنی جگہ پر کسی دوسرے کو بھیجے گی یا بعد میں وہ وصیت کرے گی۔ اور جب محرم ہے تو محرم اگر اور کوئی نہیں جا رہا ہے تو محرم کا نفقہ بھی اس کے اوپر لازم ہوگا، محرم کے جانے کا خرچہ بھی اس عورت کے اوپر ہوگا۔ تو یہ وجوب ادا کے شرائط اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے وہ بھی بیان کر دی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخر میں اختصار کے ساتھ جو اس کے فضائل ہیں کہ جب آدمی حج کرتا ہے تو اس کی جو فضیلتیں احادیث پاک میں آئی ہیں وہ 1-2 روایات اصول برکت کے لیے بیان کر دیں تاکہ مسائل کے ساتھ فضائل جو ہیں ان کی بھی۔ اس میں ایک بڑی جامع روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اس میں تقریباً تمام افعال حج کی فضیلت جو ہے وہ آ جائے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انصاری صحابہ میں سے اور ثقفی جو صحابہ تھے ان میں سے 2 شخصیات حاضر ہوئیں، تو انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سوال کرنا چاہا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھے وہ سوال بتاؤ گے جو تمہارے ذہن میں ہے، یا میں تمہیں بتا دوں کہ تمہارے ذہن کے اندر کیا سوال ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالات کو پہلے خود بیان فرمایا، اور وہ سارے سوالات جو تھے وہ افعال حج کے بارے میں تھے کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے حج کے ارادے کے ساتھ تو اس کا کیا اجر ہے، جب وہ طواف کر لیتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے پھر کیا اجر ہے، سبحان اللہ، پھر جو رمی جمار وغیرہ کرتا ہے، یہ سارے جتنے افعال حج ہیں ان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان میں سے ہر ایک کا جواب پہلے آپ نے ان کے جو سوالات تھے وہ بیان فرمائے۔ تو جو حضرات حاضر ہوئے تھے ان میں سے ایک جو تھے شخصیت، انہوں نے عرض کی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کروں۔ پھر آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ بیت الحرام کی کثرت سے گھر سے نکلے تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر
تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا، یعنی تیرے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور تیری ایک خطا کو مٹا دیا جائے گا۔ اور پھر طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں، بندہ طواف کرتا ہے تو 2 رکعتیں اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہیں پڑھنا۔ وہ سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پر پڑھے، اگر وہاں نہیں پڑھ سکتا تو پھر مسجد میں کسی جگہ پر پڑھے، کسی جگہ پر بھی پڑھے، لیکن زیادہ جو اس کا افضلیت ہے وہ مقام ابراہیم کے اوپر ہے۔ وَاتَّخِذْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، تو وہ یہ 2 رکعتیں وہاں پر ادا کی جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کا ثواب ایسے ہے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کرے بندہ تو اس کو ثواب ملتا ہے، تو اس کا ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے طواف کے بعد، تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے کی مثال، یہ دیکھیں 7 چکر ہیں تو ہر چکر پہ گویا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، تو یہ ٹوٹل 70 غلام جو ہیں وہ آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بندہ جب افعال کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ افعال حج شروع ہوتے ہیں، تو افعال حج کے لیے بندہ عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفہ کرتا ہے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تجلی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جب بندے حج کے اس عرفات میں حج کا یہ رکن اعظم ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں نے جو کہا تھا نا کہ یہ تو جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا نیچے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ اور بات ہے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ اس دن فخر مباحات اپنے فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے یہ بندے دور سے آئے ہیں اور یہ پراگندہ سر ہیں، میری رحمت کیوں امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں تم سب کو بخش دوں گا، تم جاؤ، تمہاری آج مغفرت ہو گئی اور اس کی بھی مغفرت ہو گئی جس کی تم شفاعت کرو گے۔ تو یہ وقوف عرفہ کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جو جمروں پر رمی کرتے ہیں یعنی وہ کنکریاں مارتے ہیں تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر کنکری پر ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے جو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے، جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہوتا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، یعنی وہ تو ذخیرہ ہو گیا ہے، اس کا آخرت میں اجر ملے گا، اور سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ لکھا جائے گا، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں اس دور کے اندر بھی یہ اتنا کیلکولیشن آسان ہو گئی ہے، لیکن سر کے بالوں کو گننا ابھی بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ نیکیوں کا خزانہ ہے، خزانہ ہے، بالکل بخشش کی نوید ہے، اس قدر اس کے جو درجات ہیں وہ بیان کی گئے۔ اور پھر آخر میں جب بندہ طواف زیارت کرتا ہے، جو رکن طواف ہے وہ کرتا ہے، تو جب وہ بندہ طواف کر رہا ہوتا ہے کہ تو یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، تو اب گویا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ افعال حج کے جو ہیں وہ فضائل بھی اس حدیث پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ اس مختصر پورے فرمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں جمع کر دیا گیا کہ من حج ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه۔ جی سبحان اللہ، جی بالکل اسی طریقے سے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب کے کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ حج کے اہم مسائل ان پر روشنی ڈالی، حج کی شروط کو بیان کیا، وجوب ادا اور جو اس کے وجوب کے لوازمات ہیں ان کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فضائل بھی بیان کیے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ شوق عطا فرمائے، حاضری عطا فرمائے، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ وہ گھر ہے کہ جس کے پاس آ کر پوری انسانیت کو سکون بھی ملتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے فضل و کرم کی خیرات بھی نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام نئے موضوع کے ساتھ حج کی مزید جو جوانب اور اس کی جو ڈائمنشنز ہیں ان پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہمیں ان 10 مبارک دنوں کی برکات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔